امام مسجد نے 12 سالہ بچے کو درندگی کا نشانہ بنایا۔ اس کو امام مسجد کہنا امام مسجد والوں کی بے حرمتی ہے۔ اب جو مصطفیٰ ہے اس کی جو روٹین ہے وہ روٹین نارمل بچوں والی ہے۔ صبح اسکول کے بعد اکیڈمی، اور اکیڈمی کے بعد مغرب سے لے کر عشاء تک سپارہ پڑھنے جاتا ہے۔ گھر کے پاس قریب ایک مسجد ہے وہاں پر کہ مصطفیٰ مغرب کے ٹائم گیا سپارہ پڑھنے، اور اس کے بعد قاری صاحب کا جب ٹائم آیا سننے کا تو مصطفیٰ کو سبق یاد نہیں تھا۔ قاری صاحب نے اس کو کہا کہ تم آج یہیں پہ رہو گے، عشاء کی نماز کے بعد میں تم سے تمہارا سبق سنوں گا، تم بیٹھ کر یہ سبق یاد کرو۔ مصطفیٰ بیٹھ جاتا ہے، سبق یاد کرتا ہے۔ عشاء کی نماز ہوتی ہے، نمازی آتے ہیں نماز ادا کرنے کے بعد تمام نمازی جو ہے وہ مسجد سے چلے جاتے ہیں۔ اب مسجد میں رہ گیا مصطفیٰ اور قاری جو کہ امام مسجد ہے۔ مصطفیٰ کو کہتا ہے کہ سبق سننا ہے تم سے۔ اب مسجد میں ایک ساؤنڈ کا کمرہ ہوتا ہے جس میں ساؤنڈ سسٹم پڑا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کو اس ساؤنڈ سسٹم والے کمرے میں لے جاتا ہے، اس کے ساتھ درندگی کرتا ہے، اس کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے 12 سالہ لڑکے کے ساتھ سبق سننے کے بہانے۔ السلام علیکم جی، گجرات کی تحصیل کھاریاں کا یہ وقوع ہے جو کہ 1 اکتوبر کو پیش آیا، جہاں پر امام مسجد نے 12 سالہ بچے کو درندگی کا نشانہ بنایا۔ اب یہ جو امام مسجد ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس کو امام مسجد کہنا امام مسجد والوں کی بے حرمتی ہے، ان کے لیے یہ باعث شرمندگی ہے۔ یہ بندہ کون ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اب پہلے بات کر لیتے ہیں اس بچے کے بارے میں جس کا نام ہے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا جو والد ہے اس کا نام ہے بلال۔ 12 سال مصطفیٰ کی عمر ہے، اور جو بلال ہے اس کا والد وہ مزدور ہے اور محنت مزدوری کر کر اپنے گھر کا سرکل چلا رہا ہے۔ اب جو مصطفیٰ ہے اس کی جو روٹین ہے وہ روٹین نارمل بچوں والی ہے۔ صبح اسکول کے بعد اکیڈمی، اور اکیڈمی کے بعد مغرب سے لے کر عشاء تک سپارہ پڑھنے جاتا ہے۔ گھر کے پاس قریب ایک مسجد ہے وہاں پر، یہ اس کی روٹین ہے شروع سے ہی نا۔ اب جا رہا ہے روز کی روٹین کے مطابق مصطفیٰ مغرب سے لے کر عشاء کے تک مغرب کی نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد عشاء تک سپارہ پڑھتا ہے۔ 1 اکتوبر کا یہ واقعہ ہے کہ مصطفیٰ مغرب کے ٹائم گیا سپارہ پڑھنے، اور اس کے بعد قاری صاحب کا جب ٹائم آیا سننے کا تو مصطفیٰ کو سبق یاد نہیں تھا۔ قاری صاحب نے اس کو کہا کہ تم آج یہیں پہ رہو گے، عشاء کی نماز کے بعد میں تم سے تمہارا سبق سنوں گا، تم بیٹھ کر یہ سبق یاد کرو۔ مصطفیٰ بیٹھ جاتا ہے، سبق یاد کرتا ہے۔ عشاء کی نماز ہوتی ہے، نمازی آتے ہیں نماز ادا کرنے کے بعد تمام نمازی جو ہے وہ مسجد سے چلے جاتے ہیں۔ اب مسجد میں رہ گیا مصطفیٰ اور قاری جو کہ امام مسجد ہے۔ اب یہ جو قاری ہے امام مسجد جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس کا نام ہے محمد محسن۔ یہ نکاح بھی کرواتا ہے، یہ جنازے بھی پڑھواتا ہے، یہ امام مسجد ہے، نماز ادا کرواتا ہے، امامت کرتا ہے، یہ مسجد میں اذان دیتا ہے، بچوں کو سپارہ پڑھاتا ہے۔ یہ تمام ذمہ داریاں ہیں اس کے اوپر۔ کتنے نیک کام کر رہا ہے یہ، اور کتنی مقدس جگہ پر یہ بیٹھا ہوا ہے، بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے۔ اب عشاء کے بعد تمام نمازی چلے گئے۔ مصطفیٰ کو کہتا ہے کہ سبق سننا ہے تم سے۔ اب مسجد میں ایک ساؤنڈ کا کمرہ ہوتا ہے جس میں ساؤنڈ سسٹم پڑا ہوتا ہے، جس میں اذان دی جاتی ہے تاکہ دور دراز تک وہ اذان کی آواز جا سکے، جس میں نماز جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کو اس ساؤنڈ سسٹم والے کمرے میں لے جاتا ہے، اس کے ساتھ درندگی کرتا ہے، اس کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے 12 سالہ لڑکے کے ساتھ سبق سننے کے بہانے۔ اب مصطفیٰ جو ہے وہ شور کرتا ہے، اس کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تم مجھے اچھے سے جانتے ہو میں بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں، ان کو سبق نہ آنے پر میں ان کو ڈنڈوں سے تھپڑوں سے کس طرح مارتا ہوں، جو میں کر رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ مجھے ویسے ہی کرنے دو۔ مصطفیٰ کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، مصطفیٰ کو کہتا ہے کہ تم نے اگر کسی کو بھی بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ مصطفیٰ گھر چلا جاتا ہے، گھر جا کر اس کا والد اس کو دیکھتا ہے، مصطفیٰ سے پوچھتا ہے بیٹا کیا بات ہے، آج تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس کی ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں۔ مصطفیٰ ظاہر ہے ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے۔ والد کو کہتا ہے کچھ نہیں۔ والد ایک بار پوچھتا ہے نہیں بتاتا، دوسری بار سختی سے پوچھتے ہیں، مصطفیٰ نہیں بتاتا۔ والد کو شک ہوتا ہے، وہ مصطفیٰ کو بٹھاتا ہے الگ کمرے میں اور اس سے بڑی محبت سے پوچھتا ہے کہ بیٹا مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، تم کیوں اتنے گھبرائے ہوئے ہو، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ۔ مصطفیٰ والد کو تمام تر چیزیں بتا دیتا ہے کہ جو قاری صاحب ہیں اس نے میرے ساتھ آج یہ سب کچھ کیا ہے، مسجد کے ساؤنڈ سسٹم والے کمرے میں لے جا کر۔ کیا کہا جا سکتا ہے یہاں پر، اس طرح کے قاری ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مدرسے بدنام ہیں، اس طرح کے قاری ہیں جن کی وجہ سے امام مسجد بدنام ہے۔ اب یہ بھی امام مسجد ہے، ان کے اوپر بڑا ٹرسٹ کیا جاتا ہے، بڑا نیک سمجھا جاتا ہے،
اس کی وجہ سے جو واقعی میں صحیح ہیں، جو واقعی میں نیک ہیں، ان کے اوپر بھی انسان کا شک جاتا ہے کہ ایک نے کیا شاید دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ اب اس کے والد کو یقین نہیں آتا، وہ کہتا ہے پتہ نہیں میرا بیٹا ایسا کیوں کہہ رہا ہے، شاید سپارہ نہ پڑھنے کی وجہ سے، شاید سبق یاد نہیں تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو لیتا ہے اور مسجد کی طرف چلا جاتا ہے، جا کر جو قاری کا کمرہ ہوتا ہے اس کو کھٹکاتا ہے۔ قاری دیکھ لیتا ہے کہ یہ مصطفیٰ جو ہے اپنے والد کو لے آیا، وہ پچھلے دروازے سے فرار ہو جاتا ہے۔ وہاں پر اس کے والد کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا سچا تھا، میرا بیٹا سچ بول رہا ہے، قاری نے یہ حرکت کی ہے۔ پولیس کے پاس جاتا ہے، پولیس کو بتاتا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ مصطفیٰ کو DHQ ہسپتال میں لے کر جایا جاتا ہے، وہاں پر اس کا میڈیکل کروایا جاتا ہے جس میں ثابت ہو جاتا ہے کہ مصطفیٰ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس کے بعد پولیس ریڈ کرتی ہے، قاری جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد قاری جو ہے وہ مان بھی جاتا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیا۔ یہ ہم دینی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف مسلم کمیونٹی میں ہو رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے یہ صرف مدرسوں میں ہو رہا ہے، یہ صرف مساجد میں ہو رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ہر جگہ پہ رہا ہے۔ ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی اپنا داء لگانے کے لیے اپنی گھات لگائے بیٹھا ہے۔ لیکن اب اس بچے نے ہمت کی، یہ بچہ بولا، اس کا والد سمجھدار تھا، اپنے بچے کے چال چلن سے، اپنے بچے کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے کی وجہ سے وہ سمجھ گیا کہ میرے بچے کے ساتھ آخر ایسا کچھ ہوا ہے، جس سے اس نے پوچھا اور اس کے بچے نے سب کچھ بتا دیا۔ یہ تھا جناب یہ عزیز پورہ کا علاقہ ہے اور گجرات کھاریاں کا یہ وقوع ہے جہاں پر ایک امام مسجد نے یہ سب کچھ کیا۔ انسان اپنے بچوں کو کہاں پر پڑھنے کے لیے بھیجے؟ اسکولوں میں ہو جاتا ہے، مدارس میں ہو جاتا ہے، اکیڈمیز میں ہو جاتا ہے، کہاں بھیجے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اجازت دے مجھے، اللہ حافظ۔